تو دوستو یہ ہے 0 پوائنٹ. اس روڈ پر آتے ہوئے راستے کا خیال رکھیں. یہاں پر بعض اوقات مٹی اچانک اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بائک کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ راستہ سپٹ بیچ کے لیے جا بھی رہا ہے یا نہیں؟ کنڈ ملیر ہم پہنچ چکے ہیں. یہاں پر بلوچستان کی انفرادیت دیکھیے کہ یہاں لاتعداد مٹی کے اگلتے پہاڑ موجود ہے، لیکن ماہرین کی اکثریت 20 کے قریب قابل ذکر مٹی فشاں کے بارے متفق ہے، جبکہ دنیا کا سب سے بڑا مٹی فشاں ہونے کا اعزاز بھی اسی چندر گپ کو حاصل ہے. تو ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم کراچی سے نکلے تھے. اس وقت ہم موجود ہیں وندر. یہاں لنچ کر کے ہم نے یہاں سے آگے کا سفر شروع کرنا ہے چندر گپ کے راستے، اور وہیں پر قریب میں ہی ایک بیچ ہے بہت خوبصورت. وہ اس کے مناظر بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ہم دکھائیں گے. اچھا شاکر بھائی، آپ کیسا محسوس کر رہے ہو اپنا پہلا بائک ٹرپ؟ میں تو فرسٹ ٹائم حیدر جی کے ساتھ بائک ٹور پہ روانہ ہوا ہوں سپٹ بیچ کے لیے. ابھی تک تو ریلیکس ہوں، بعد میں دیکھوں گا کہ کیا حالت ہو رہی ہے میری. تو دوستو یہ ہے 0 پوائنٹ، اور یہاں سے ہم مینر سٹی روڈ چھوڑ کر مکران کوسٹل ہائی وے پر گامزن ہو چکے ہیں، اور اس وقت مکران کوسٹل ہائی وے کو چھوڑ کر ہم لنک روڈ پر جا رہے ہیں سپٹ بیچ کی طرف. اچھا، اس روڈ پر آتے ہوئے راستے کا خیال رکھیں. یہاں پر بعض اوقات مٹی اچانک اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بائک کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں ہم نے کئی ساتھیوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ راستہ سپٹ بیچ کے لیے جا بھی رہا ہے یا نہیں؟ یہ آیا اس راستے پر بھائی، راستہ واسطہ معلوم نہیں ہے، اور آپ جو ہے نا میں یہ سنسان اندھیروں میں لے کر آ گئے ہوا. مذاق کر رہے ہیں دوستو، راستہ یہی ہے. البتہ پھر بھی ہم سپٹ بیچ نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ ہم نے دیر کر دی ہے. یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ سپٹ بیچ تک جانے کے جو راستہ ہے یہ مٹی سے بھرا پڑا ہے. سپٹ بیچ پہنچنے کے لیے آپ کو صبح 6 بجے یہاں سے گزرنا پڑے گا، اور اس دوران اگر بارش ہوتی ہے تو یہاں سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے، خواہ گاڑی کوئی بھی ہو. مجبوراً ہم یہاں سے جا رہے ہیں کنڈ ملیر، جو یہاں قریب ہی ہے 45 کلومیٹر پر. کنڈ ملیر ہم پہنچ چکے ہیں. یہاں پر ہم نے خیمے گاڑ دیے، باربیکیو کا اہتمام ساتھی کر رہے ہیں. کھانا کھا کر ہم نے سونا ہے، اور واپس صبح چندر گپ کے لیے ہم یہیں سے نکلیں گے. دوستو، ہم چندر گپ پہنچ چکے ہیں، اور یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہو یہ دنیا بھر میں چند ہی مقامات پر مٹی اگلتے پہاڑ واقع ہے، اسی لیے انہیں نایاب تصور کیا جاتا ہے. بلوچستان کی انفرادیت دیکھیے کہ یہاں لاتعداد مٹی کے اگلتے پہاڑ موجود ہے، لیکن ماہرین کی اکثریت 20 کے قریب قابل ذکر مٹی فشاں کے بارے متفق ہے، جبکہ دنیا کا سب سے بڑا مٹی فشاں ہونے کا اعزاز بھی اسی چندر گپ کو حاصل ہے. اس مٹی فشاں کی اونچائی تقریباً 330 فٹ اور اس کے دہانے کی چوڑائی 49 فٹ ہے. یہ مٹی فشاں صدیوں سے ہندو مت کے لیے انتہائی مقدس مقام کی حیثیت بھی رکھتا ہے. یہ مقام موریہ سلطنت کے بانی چندر گپت موریہ کے نام پر موسوم ہے. اس عظیم بادشاہ نے موریہ سلطنت 322 قبل از مسیح کے ہندوستان میں قائم کی تھی. وادی ہنگلاج میں ہندوؤں کے انتہائی مقدس مندر ہنگلاج ماتا، جسے نانی مندر سے بھی جانا جاتا ہے، چندر گپت اس کے قریب ہی ہے. غالباً 35 کلومیٹر کے مسافت پر وہ واقع ہے. اچھا دوستو، آپ کو بتاتا چلے کہ یہی مٹی فشاں ہے کہ ہندو ہنگلاج ماتا یاترا کے لیے جب آتے ہیں تو پہلے یہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں وہ ناریل پھینکتے ہیں. اگر کسی کا ناریل یہاں پر ڈوب جائے تو یہ بلاوا ہوتا ہے ان کے لیے ہنگلاج مندر میں حاضری کے لیے. اگر کسی کا ناریل نہ ڈوبا تو وہ یہی سے واپس چلے جاتے ہیں، اور اگلے سال پھر سے ٹرائی کرتے ہیں اپنے مقدس رسومات ادا کرنے کے لیے. تو امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں.